حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سے عصر کی نماز پڑھا کر نکلے. جب مسجد سے باہر نکلے دیکھا دو باپ بیٹا، باپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا ہوا لے کر جا رہا ہے. باپ کون ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹا کون ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت امام حسن کی عمر 7 سال تھی. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے سے آئے، چپکے سے آ کر امام حسن کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور بار بار کہہ رہے ہیں حسن حسن تو اپنے ابا جیسا لگتا ہی نہیں، تو بالکل میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لگتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن بھی رہے اور مسکرا بھی رہے. ارے کیا دشمن سے ایسا برتاؤ کرتا ہے کیا؟ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھو. اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت ہی نہیں کی تھی. یہ کئی ذاکروں کو آپ نے بکواس کرتے ہوئے سنا ہوگا. تاریخ کی سب سے معتبر کتاب میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی ہے جس کو سب تسلیم کرتے ہیں؟ وہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی البدایہ والنہایہ ہے. البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن ہی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. پھر اس کے بعد وقت گزرا تو کچھ عرصے کے بعد لوگوں سے چیمی گوئیاں ہونا شروع ہوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو علی کو بیعت کرتے ہوئے دیکھا نہیں، علی نے اس کا مطلب بیعت نہیں کی. تو 6 مہینے کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھری مسجد نبوی میں آ کر سب کے سامنے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر انہوں نے 6 مہینے کے بعد دوبارہ تجدید بیعت کی ہے، تاکہ ان لوگوں کے منہ بند ہو جائیں جو کہہ رہے ہیں کہ علی نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی. اب سنو، حضرت ابو بکر کی تو محبت اہل بیت سے یہ ہے، اب اہل بیت کی بھی محبت ذرا دیکھو ابو بکر سے کیا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے، بہت ساروں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کی ٹھانی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے 2 لشکر تیار کیے. ایک تو وہ لشکر تھا جو حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں جس نے ملک شام پر حملہ کرنا تھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو تیار کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو روکا نہیں، اس کی اور تیاری کرا کر اس لشکر کو روانہ کیا. دوسرا لشکر خود لیا جس کے سپہ سالار خود بنے. کس لیے؟ مرتدین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے. جب جانے لگے ہیں تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. کہا امیر المومنین میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. کہا کیوں؟ کہا زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ چلے گئے خدا نخواستہ وہاں پر مارے گئے مسلمانوں کی مرکزیت ختم ہو جائے گی. کیا آپ مسلمانوں کو ہرانا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رک گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زور بھرا کہ یہ قانون بنا دو، جو امیر ہوگا وہ نہیں نکلے گا جہاد کے لیے، وہ یہاں بیٹھ کر احکامات جاری کرے گا. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میں جس کام کو حضور نے نہیں کیا میں کیسے کر لوں؟ حضرت ابو بکر صدیق بالکل حضور کا عکس تھے. انہوں نے قانون نہیں بنایا لیکن خود رک گئے، لشکر روانہ کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپس میں نفرتیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر روکتے؟ وہ تو کہتے نا جانے دو، دشمن ہے، مارا جائے گا، راستہ صاف ہو جائے گا. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل بھی لگ چکی، جنگ صفین بھی لگ چکی. یہ اس کے بعد کا واقعہ بتلا رہا ہوں. کوفہ کی جامع مسجد میں جمعے کا دن خطبہ دے رہے ہیں. اس خطبے میں اپنا قصہ خود بیان کر رہے ہیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو اس وقت اسلام کیسی قسم پرسی کے عالم میں تھا، مسلمانوں کے اوپر کیسے مصائب ڈھائے جاتے تھے، کیا کیا تکلیفیں ہوتی تھی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رویداد، اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے. اسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بھی بتلایا کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے مطاف میں داخل ہوئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق بلند کیا تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا پیٹنا شروع کیا. وہ بہت زیادہ تھے، میں بچہ تھا،
میں اگر چھڑانے کی کوشش کرتا میں چھڑا نہیں سکتا تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دور کھڑا ہو گیا, دور کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا. کوئی چھڑانے والا نہیں تھا. کسی اطلاع کرنے والے نے ابو بکر صدیق کو جا کر اطلاع دی کہ تیرے ساتھی محمد کو مارا جا رہا ہے. ابو بکر صدیق اپنے گھر سے ننگے پاؤں دوڑتا آیا اور آ کر اس نے قریش کو کسی کو مارا, کسی کو دھکا دیا. اس طرح کرتے کرتے سب کو ہٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گرے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق اس کے اوپر آ کر الٹا ایسے لیٹ گیا تاکہ مشرکین جو ظلم ڈھا رہے ہیں مجھے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے تو مشرکین نے حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑا اور مارنا شروع کیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کسی نے ابو بکر کے بال ادھر سے کھینچے, کسی نے ادھر سے کھینچے, اتنے کھینچے کہ ابو بکر صدیق سر سے گنجے ہو گئے. پھر انہوں نے جوتے جوڑ کر, دو جوتے آپس میں جوڑ کر ابو بکر کے منہ پر مارنا شروع کیے. اتنے مارے کہ ابو بکر کا منہ سوج گیا, یہاں تک کہ وہ بھی بے ہوش ہو کر گر گیا. بس ابو بکر ایک ہی جملہ زبان سے ادا کر رہا تھا. وہ قریش کے لوگوں کو کہہ رہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اے لوگو تم اس شخص کو کیا صرف اس جرم میں قتل کر رہے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ صرف یہی جرم ہے اس کا, اس جرم میں تم اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر رہے ہو. وہ یہ کہتا جا رہا تھا اور مار کھاتا جا رہا تھا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ روک کر لوگوں سے سوال کیا, اے لوگو میں تم سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتاؤ ابو بکر صدیق افضل ہے یا رجل مومن افضل ہے؟ لوگ کہنے لگے رجل مومن افضل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کوئی دلیل؟ لوگ کہنے لگے رجل مومن کا تذکرہ تو قرآن میں آتا ہے جو قیامت تک کے لیے قائم و دائم ہے, اس لیے رجل مومن افضل ہے. رجل مومن جانتے ہو؟ نہیں. قرآن مجید میں, قرآن مجید میں 24ویں سپارے میں ایک سورت ہے, اس سورت کا نام ہے سورت المومن, وہ اسی شخص کے نام پر ہے. 24ویں سپارے میں سورت المومن. اس سورت کا دوسرا نام ہے سورہ غافر. اس سورت کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں, سورہ مومن بھی کہتے ہیں. مومن اسی شخص کی وجہ سے کہتے ہیں. یہ مومن کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو خاندانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا. ایک تھے بنی اسرائیل اور دوسرا فرعون کا خاندان تھا, قبطی خاندان. اس قبطی خاندان میں بنی اسرائیل میں سے 80,000 افراد موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. کتنے؟ 80,000. اور فرعون کے خاندان میں سے صرف 3 افراد اسلام لائے تھے. ٹوٹل 3 افراد. ایک فرعون کی بیوی آسیہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کو بہت اونچا مقام عطا کیا, اتنا اونچا میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ اونچا. دوسرا وہ شخص تھا کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر جاری کیا تو اس شخص نے سب سے پہلے دوڑ کر آ کر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی تھی. قرآن مجید میں سورہ قصص میں یہ واقعہ موجود ہے. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ لہذا فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. اے موسیٰ تیرے قتل کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے, میں تیرا خیر خواہ ہوں, میں تجھے مشورہ دیتا ہوں جتنا جلدی ہو سکے بھاگ. تو موسیٰ علیہ السلام 10 سال کے لیے روپوش ہو گئے تھے. فرعون کا علاقہ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے تھے. 10 سال کے بعد جب لوٹے ہیں تو پھر شادی شدہ بھی تھے, بال بچوں والے تھے. ایک یہ آدمی ایمان والا تھا. ایک تیسرا آدمی تھا, جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر جاری کر رہا تھا اس وقت وہ فرعون کے دربار میں موجود تھا. تو وہ فرعون کو للکارنے لگا. اس نے فرعون کو کھل کھل کر دھمکیاں بھی دی اور کھری کھری باتیں سنائی بھی. جو باتیں اس نے سنائی ہیں قرآن مجید میں 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں نقل کی ہیں. سورہ مومن کے 2 رکوع میں پڑھ کر دیکھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے منہ پر کھری کھری سنائی. اس نے فرعون کو کہا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبٌ, اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہا ہے تو سن, پھر اس کا جھوٹ اس کے گلے پڑے گا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ بِهِ, اگر یہ موسیٰ علیہ السلام سچ بول رہا ہے پھر سنو جو یہ کہہ رہا ہے وہ عذاب تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گا.
پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا. پھر اس نے فرعون سے سوال کیا, بھلا بتا تجھ پر اللہ نے 9 قسم کے عذاب اتارے, کس کے کہنے پر اتارے؟ فرعون کہنے لگا موسیٰ. کہنے لگا اب بھی تجھے اس کی سچائی میں شک ہے؟ پھر اس نے کہا اے فرعون, جب تک یوسف علیہ السلام موجود تھے لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے. یوسف علیہ السلام گزر گئے, دنیا سے چلے گئے. آج کل تو تمنا کرتا ہے کاش میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا, میں یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آتا. اے فرعون, آج یوسف نہیں ہے لیکن اسی رب نے پیغمبر بنا کر موسیٰ کو بھیجا ہے, تو اس پر ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ پھر اس نے فرعون کو جہنم کی دھمکیاں دی کہ تو آگ میں جلایا جائے گا, تیرا انجام خراب ہوگا. یہ سب کچھ جب سنایا جا رہا تھا, حدیث شریف میں آتا ہے فرعون ایسے بت بنا بیٹھا تھا, نہ کچھ بات کر سک رہا تھا, نہ کوئی اشارہ کر سک رہا تھا. بالآخر وہ آدمی کھری کھری سنا کر فرعون کو کہنے لگا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, دیکھ میں تیری آنکھوں کے سامنے نکل رہا ہوں. کیوں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے, میرے ساتھ میرا اللہ ہے, تو میرا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکے گا. یہ کہتا وہ نکل کر دربار سے چلا گیا. فرعون ایسے ہی بیٹھا تھا, دیکھتا رہا. جب کافی دیر گزر گئی, بعد میں جب فرعون کا جمود ٹوٹا, ہوش میں آیا, تو کہنے لگا وہ آدمی کہاں ہے جو مجھے کھری کھری سنا رہا تھا؟ لوگوں نے کہا جی وہ تو نکل کر چلا گیا. کہنے لگا تم نے پکڑا کیوں نہیں, مارا کیوں نہیں اس کو؟ کہنے لگے ہم تو آپ کے منتظر تھے, آپ نے نہ کچھ کہا نہ کوئی اشارہ کیا. فرعون نے فوراً 1000 افراد پر مشتمل فوجی دستہ بھیجا, جاؤ جا کر اس کو ڈھونڈ کے لاؤ, زندہ یا مردہ میرے پاس لے کر آؤ. یہ 1000 کا جب لشکر گیا ہے پیچھے, زمین نے 500 افراد کو زندہ نکل لیا. 500 افراد زندہ واپس ڈر کر لوٹے. آ کر انہوں نے فرعون کو قصہ سنایا, تو فرعون نے کہا اچھا تم یہ قصہ اس لیے سنا رہے ہو کہ موسیٰ کا دین اونچا ہو جائے, میرا دین نیچے ہو جائے, تم لوگوں کو ورغلانا چاہتے ہو. حکم دیا ان 500 کو قتل کر دو. فرعون نے اپنے 500 بندے مروا ڈالے. پھر فرعون نے 5000 کا لشکر بھیجا, اس رجل مومن کو پکڑ کر لے آؤ. یہ لوگ تعاقب کرتے کرتے پہاڑوں میں سے جب اس آدمی کو انہوں نے دیکھا, رجل مومن کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے, پہاڑی درے میں سے گزر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے دونوں پہاڑوں کو ملا دیا, 5000 کا لشکر وہاں پس کر ختم ہو گیا. فرعون پھر بھی باز نہیں آیا. فرعون نے پھر 10,000 کا لشکر بھیجا, جاؤ جا کر ان کو پکڑ کر آؤ. یہ 10,000 کا لشکر جب پکڑنے کے لیے آیا تو اتنے میں رجل مومن کشتی میں سوار ہو کر اردن کی طرف جا رہا تھا. تو یہ 10,000 کا لشکر فوراً کشتیاں لے کر آئے, کشتی میں سوار ہو کر جب بھی سمندر میں پہنچے سارے غرق ہو گئے. یہ ہے رجل مومن. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلم و ستم کا بیان کر کے پوچھنے لگے بتاؤ اب وہ رجل مومن افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے؟ لوگ کہنے لگے رجل مومن افضل ہے. یہ جس کا میں نے قصہ بتلایا, آپ خود بھی پڑھا کرو قرآن. یہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, آپ کی بھی مذہبی کتاب ہے, آپ کی بنیادی کتاب ہے, کیوں اس سے دور ہو گئے؟ تو لوگ کہنے لگے وہ رجل مومن افضل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے دلیل؟ کہنے لگے اس کا تذکرہ قرآن میں ہے, اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں تھا, اس کے ساتھ اللہ کی مدد تائیدی مدد حاصل تھی اس کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تم غلط کہہ رہے ہو, تم غلط کہہ رہے ہو. ابو بکر صدیق افضل ہے اس رجل مومن سے. مسجد والے کہنے لگے, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے امیر المومنین کوئی دلیل؟ کہاں دلیل ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں اس رجل مومن کا قصہ آیا, اس کے شروع کے الفاظ یہ تھے وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ. ایک رجل مومن نے فرعون کے خاندان میں سے جس کا تعلق تھا وہ کہہ رہا تھا اس حال میں کہ یکتم ایمانہ, وہ اپنا ایمان چھپائے بیٹھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے کہ یبدأ ایمانہ, جس نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا تھا. ابو بکر افضل ہے رجل مومن سے. یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ ابو بکر کی تعریف کون کر رہا ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں اگر دشمنی ہوتی وہ آپس میں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے,